بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام چپ رہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وہی سوال کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو دوسرے مرد نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیان کیا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ ہاں کیوں نہ ہو، فاطمہ تو میرے ہی کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک سمجھی۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ وہ ٹھیک سمجھی۔ قرآن پاک میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى صدق اللہ العظیم، کہ اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر رہو اور جاہلیت کے زمانے میں جس طریقے سے بے محابہ باہر اپنی زیب و زینت دکھلاتی پھرتی تھیں، ایسا اب نہ کرنا۔ اس سلسلے میں علماء اسلام نے پردے کے جو احکام لکھے ہیں، آداب اور احکام، وہ عرض کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پردہ دراصل زناکاری، بدکاری، بے حیائی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پردے سے عورت میں حیا، شرم اور اطاعت کا مادہ زیادہ رہتا ہے، اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پردہ اور اطاعت اور حیا کی ہی صورت میں عورت اپنی اصل غرض یعنی پیدائش نسل کے کام آ سکتی ہے۔ بے پردگی و بے حیائی سے وہ اپنی غرض، جو غرض اصلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کی، جو اس کی اصل غرض ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ پردے کا رواج رہے گا تو زنا اور بدکاری نہیں پھیل سکتی۔ جہاں بھی زنا اور بدکاری پھیلی ہوگی، وہاں پردے ہی سے کم یا زیادہ غفلت برتنے کی وجہ سے ہوگی۔ عربی میں عورت کے معنی ہی چھپانے اور ڈھانکنے کی چیز ہے۔ قرآن پاک کی آیت اور حدیث شریف سے جو بھی اوپر پیش کی گئی، اس کی تاکید اور اس کا حکم صاف صاف معلوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ کسی کا کہنا یا سمجھنا جہالت، حماقت، بلکہ شرارت و خباثت پر مبنی ہے کہ پردے کا حکم اسلام میں نہیں ہے، یا شریعت میں نہیں ہے، یا قرآن میں نہیں ہے، یا حدیث میں نہیں ہے۔ لہذا عورت کو سر سے پیر تک، خاص کر اپنے بال، گردن سے لے کر ٹخنے تک، اپنے پورے جسم کو، پورے بدن کو بڑے اہتمام سے چھپانا چاہیے، سوائے اپنے شوہر اور اپنے محرم لوگوں کے۔ اسی طرح اپنی آواز میں تیزی اور بلندی بھی اختیار نہ کرنی چاہیے، بلکہ دھیمی اور پست آواز میں بولنا چاہیے۔ لہجہ سادہ ہونا چاہیے۔ شوہر کے سوا کسی سے شوخی اور تبسم کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ غیر محرم سے ذرا کرخت اور بے لوچ لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ عورت کے محرم ہیں، ان کی تفصیل بہشتی زیور وغیرہ میں موجود ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ عورت کے محرم جن سے اس کا پردہ نہیں ہے، وہ یہ لوگ ہیں: اس کا حقیقی باپ، اور اسی طریقے سے رضاعی باپ، سسر، بیٹا، شوہر، اور حقیقی بیٹے کی طرح سوتیلا بیٹا بھی، حقیقی بھائی، ماں،
اور ماں شریک بھائی، باپ شریک بھائی، ان تینوں قسموں کے بھائیوں کے بیٹے، اسی طرح ان تینوں قسم کی بہنوں کے بیٹے، ماموں، چچا، مسلمان عورتیں، اور اسی طریقے سے پاگل اور بے عقل نابالغ لڑکے اور نابالغ نوکر چاکر، عورت اس قسم کے لوگوں کے سامنے ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ عورت کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی شوہر تو عورت کا سارا بدن، اور یہ لوگ اس کا چہرہ، سر کے بال، گردن، پنڈلی، بازو، کوہنی تک، ہاتھ، ہتھیلی، دونوں پاؤں دیکھ سکتے ہیں۔ ان اعضاء پر ان لوگوں کی نظر پڑنے میں گناہ نہیں ہوگا۔ اور عورت کے لیے نامحرم لوگ یہ ہیں: تمام اجنبی مرد، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اسی طریقے سے بے پردہ عورتیں اور بالغ نوکر چاکر، اور اسی طریقے سے تایا زاد، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھوپھا، خالو، یہ لوگ اس کے سامنے نہیں آ سکتے۔